السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، دنیا کی آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے اور وہ اب باقاعدہ پریزیڈنٹ امریکہ کے صدر منتخب ہو چکے ہوئے ہیں، بن چکے ہوئے ہیں۔ اب اس کی تفصیلات تو ہمیں اتنا نہیں معلوم، لیکن جو کل ہم نے دیکھے مناظر، جو کل رات دیر تک ہم دیکھتے رہے، اس میں ہمیں کچھ بازگشت ایسی سنائی دی کہ مجھے کیوں نکالا، اور نکالنے کی اگر کوشش کی گئی تو میرے ساتھ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ہلڑ بازی کریں گے، آ کے وائٹ ہاؤس پہ، کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑیں گے اور اس کے بعد مجھے بچا لیں گے۔ لیکن ان کے اپنے نائب صدر نے یہ کہہ دیا کہ جناب نہیں، جو بائیڈن ہی اب پریزیڈنٹ ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ مجھے کیوں نکالا، یا یہ اب یہاں پہ خاموش ہو گئی ہے ساری کہانی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، یا یہ اب آگے چلے گی، اور امریکی سیاست پر اس نئے واقعے کی کیا مطلب اثرات کیسے ہوں گے، کیا بنے گا؟ کیونکہ میں نے اپنے کیریئر میں یا اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا سنا نہیں کہ اس ٹرانزیشن کے ٹائم پر اس طرح کی جو ہے وہ رائٹسوں اور ہلڑ بازی ہو، اور کیپٹل ہل کے اندر لوگ داخل ہو جائیں اور جا کے اندر بیٹھ بھی جائیں کیپٹل ہل کے اندر۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس پر بھی بڑی تفصیلی بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں ہزارہ کے لوگ، اور آج اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ گئی ہیں، اکٹھے ہو کے گئے ہیں۔ غفور حیدری صاحب، مریم نواز صاحبہ، سرانہ ثناء اللہ اور مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ بات بھی کی۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آخر پرائم منسٹر ابھی تک کیوں نہیں جا پا رہے۔ آج جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ذرائع کے حوالے سے آج سارا دن خبریں چلتی بھی رہیں کہ جی پرائم منسٹر نے جانا ہے اسی ہفتے، لیکن ٹائم اور ڈیٹ یعنی کہ جو بھی ہے وہ ہم آپ کو نہیں شیئر کر سکتے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ چلیں، دیر آیت درست آیت، کیونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جناب آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے، یہاں کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ بلا رہی ہیں آپ کو، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو اس وقت تک نہیں دفنائیں گے جب تک وزیر اعظم یہاں نہیں ہماری بات سن کر جائیں گے۔ ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جوائن کیا ہے لائن پر واجد علی سید، بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہیں، نجی پاکستان کے ایک نجی چینل جیو کے لیے کام کرتے ہیں، اور بہت ہی تجربہ کار جرنلسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ واجد علی سید، آپ نے وقت دیا مجھے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ، ریٹائرڈ سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ اسکائپ پر ہیں، اور امیر عباس، سینئر اینکر، جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار، امیر عباس بھی میرے ساتھ اسکائپ پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ امیر عباس آپ کا بھی۔ واجد علی سید، آپ کی طرف آؤں گا، شروع بھی آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے کیا دیکھا، نہ کبھی پہلے سنا نہ کبھی دیکھا، یہ مجھے کیوں نکالا، یہ کا جو منترا ہے اب یہ چلے گا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا چلا تھا، یا یہ اب بس آج ختم ہو گیا، جو کہ کرفیو بھی لگا اور پھر اب کرفیو بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اب صورتحال نارمل ہو گئی ہے، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ دس از the lull before the storm؟ شکریہ ضمیر۔ بات یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں صدر ٹرمپ کا شکر گزار کم از کم اس حد تک تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ نظام جو امریکہ میں صدیوں سے قائم تھا اور جس کے تحت امریکی صدارتی انتخابات ہوتے آئے تھے، اس کے بارے میں نہ صرف یہ کہ خود امریکی عوام کو اتنا نہیں پتا تھا، بلکہ باقی دنیا کو اس سے بالکل بھی آگاہ نہیں تھی۔ تو ہوتا تو یہ آ رہا تھا کہ جب انتخابات ہوتے تھے تو اسی رات تک پروجیکشن ہو جاتی تھیں اور دنیا مان لیتی تھی کہ اور یہ خیال یہی ہوتا تھا کہ اب اگلا مرحلہ صرف حلف برداری کا ہے، لیکن جو باقی کے تمام مراحل ہیں اس کو بس کاغذی کارروائی یا سرکاری کارروائی ہی سمجھا جاتا تھا بھی ایسا یہ فارمیلٹیز کی طرح ہوتا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ کی وجہ سے پتہ یہ لگا کہ ووٹوں کی گنتی کیسے ہوتی ہے، اسے گننے والے اسے ویلیڈیٹ کیسے کرتے ہیں، خود جو ریاستیں ہیں وہ اس نتائج کو سرٹیفائی کیسے کرتی ہیں، بعد میں وہ نتائج کانگریس کے پاس کیسے آتے ہیں اور پھر اسے حتمی اور سرکاری طور پر منظور کیا جاتا ہے، جو کہ کل جو جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا اس کے اندر یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اچھا، لیکن تمام مراحل میں صدر ٹرمپ نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ لگ بات ہے کہ وہ اپنی ہر جگہ پہ ان کو ناکامی ہوئی، اور یہ بھی پتہ لگا کہ ان کے جو دھاندلی کے الزامات تھے وہ غلط تھے،
اس سلسلے میں انہوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا. 90 جج ایسے ہیں اور 60 کیسز ایسے تھے جس کو انہوں نے چیلنج کیا, لیکن عدالت نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو یہ جو آخری مرحلہ رہ گیا تھا جس کے اندر ان کو آفیشلی سرٹیفائی کیا جانا تھا جو بائیڈن کی ون کو, جو کہ گنتی ہو چکی ہے, صرف ان کا کام آئینی اور قانونی طور پر یہ تھا کہ ان کو مان کر اس کے اوپر مہر ثبت کر دی جائے. واجد یہاں پہ ایک چیز اور بتاتے چلیں. آپ نے بتایا کہ 60 اپلیکیشنز تھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تھیں جن کو اٹھا کے باہر پھینک, مطلب اتنی جلدی وہاں پہ ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو گیا. ہمارے ہاں تو وہ ٹینیور ختم ہو جاتا ہے تو جو الیکشن کمیشن میں یا الیکشن ٹرائیبیونل میں اپیلیں گئی ہوتی ہیں وہ پہلی دوسری سماعت سے آگے نہیں جاتی. اس کی ایک تو بہت واضح سی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا صاف اور شفاف نظام ہے انتخابات کا, اور اتنی باریکی سے ایک ایک چیز کو دیکھا بھی جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے, اور اس کے اوپر چیک بھی اور بیلنس بھی رکھا جاتا ہے. جب ایک ووٹ کاسٹ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوا اور وہ کہاں سے گزر کے کہاں تک پہنچا, اس کا مرحلہ بہت طے شدہ ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. اس لیے عدالتوں نے فوری طور پر اس پہ کارروائی شروع کی کہ اس کو ابھی سن لیا جائے, اور اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کی جب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ اسٹیٹس میں یا کاؤنٹیز میں اس کی جو کاؤنٹنگ کی ہے ووٹوں کی وہ کس طرح کی ہے. جب ایک واضح نظام اور موجود ہے اس کے تحت ہی ساری کارروائی کی گئی ہے, تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی ایسے لا سوٹس کو ایکسیپٹ کرنے کی. تو یہ بہت واضح ہے. اسی لیے جب صدر ٹرمپ وی پی کو, جو کہ جوائنٹ چیئر کے جب جوائنٹ سیشن کے صدر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ کہا کہ وہ نتائج کا جو ہے وہ اوور ٹرن کر دیں, تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ آلریڈی ہی نظام آپ موجود ہے جس کے تحت قانونی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی وہ اس کو الٹا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ پوری نہ صرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ تمام ریاستیں اور جو ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں اس پروسیس کو, اور وہ قانون کے دائرے سے باہر اگر جاتا ہے تو ان کے اوپر چارج شیٹ لگ سکتی ہے خود وائس پریزیڈنٹ کے اوپر. جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, جو لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, وہ اس کو اوور ٹرن نہیں کروا سکتے ہیں یا کروانے دیں گے. تو یہ تو ایک بہت واضح صورتحال تھی. ایک چیز واجد ایک چیز اور, کل میں مختلف وہ جو اسٹریٹ پروٹیسٹ جو کر رہے تھے جنہوں نے کیپٹل ہل میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی, جب ان کو پکڑا گیا یا کوئی سوشل میڈیا پہ جب ان سے بات کی جا رہی تھی تو مجھے ان کی انگریزی سے لگ رہا تھا, کیونکہ مجھے بھی اتفاق ہوا ہے تھوڑا عرصہ وہاں پہ امریکہ میں رہنے کا, وہ بڑی وہ جو جس کو آپ ریڈ نیک امریکنز کہتے ہیں نا, بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے وائٹ سپریمیسی والے ریڈ نیکس کی مجھے ٹون لگ رہی تھی ان کی. تو یہ کیا جتنے پروٹیسٹرز ہم نے کل دیکھے وہ وہی ٹرمپ کے وہی فالوورز ہیں جو کہ بہت زیادہ ہارڈ کور ریڈ نیکس ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کل دیکھیں کل جو کیپٹل بلڈنگ پر دھابا بولا گیا ہے یہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا, سوائے شاید 1812 کی جب جنگ ہوئی برٹش کے ساتھ, تو اس وقت انہوں نے ایک بلڈنگ کو آگ لگائی تھی, لیکن اس کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا. یہی جو عمارت ہے یہ جمہوریت کی علامت سمجھی جاتی ہے, اس کا تقدس برقرار رکھا جاتا ہے, لیکن یہ اب کل نہ صرف اس کی بے حرمتی کی گئی بلکہ اس کے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو صدر ٹرمپ کے نہ صرف یہ کہ حامی ہیں, بلکہ جب وہ یہاں پر پہنچے دو روز پہلے, تو کل صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ خطاب کیا ڈائریکٹ. اس سے پہلے ان کے حق میں 2 ریلیاں نکالی جا چکی تھی, اس کے اندر فراڈ کے الزامات لگائے جا رہے تھے, دھاندلی کا کہا جا رہا تھا, جو کہ صدر ٹرمپ نے خود اس کو شروع کی انسٹیگیٹ کیا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے ان مظاہرین کو, ان لوگوں کو کہا کہ وہ اب طاقت کا مظاہرہ کریں. تو طاقت کا مظاہرہ تو ان کو انویسٹیگیشن کے اندر ہی آتا ہے کہ انہوں نے جا کر اس کو کرنے کی کوشش کی. ہاں اب یہ 2-3 یہاں پر نئی بحثیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیپٹل پولیس, آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ یہ دارالحکومت ہے تو یہاں پہ بہت قسم کی فیڈرل اور لوکل پولیس ڈفرینٹ اسٹرپس کی یہاں پر موجود ہوتی ہیں. تو کیپٹل پولیس نے ان لوگوں کو روکنے میں ناکامی کیوں ہوئی, ایک تو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہ ریڈ نیک یا وائٹ سپرمیسسٹ وغیرہ نہ ہوتے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اگر یہ جس ہم نے گرمیوں میں دیکھا تھا پچھلی گرمیوں میں کہ جب بلیک لائف میٹر کا جب شروع ہوا تو اس وقت کس طرح ان کو پروٹیسٹرز کو اٹیک کیا گیا, اور پرامن تھے, وہ پیسفل تھے, لیکن ان لوگوں کے اوپر اس طرح کاروائی نہیں کی گئی. تو یہ 2-3 قسم کی یہاں پہ نئی بحثیں شروع ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب کانگریس نئی کانگریس اب آ کے بیٹھے گی ووٹ لینے کے بعد,
تو اس کے پر بات اور اس اچھا کے بحث ضرور. بالکل بالکل. واجد ایک چیز اور کلیئر کریں, صدر ٹرمپ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ, ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسی کے لیے جوائنٹ سیشن تھا جس نے ریٹیفائی کرنا تھا سارا. تو جب یہ مظاہرے ہوئے تو کرفیو کس نے لگایا, مطلب ہو واز آتھرائزڈ ٹو کال آرمی یا کرفیو لگانے کے لیے, کس نے آتھرائز کیا, مطلب وہ کون سا آفس تھا جس کی طرف سے یہ ڈائریکشن جاتی ہے؟ دیکھیے چونکہ وہ ہے تو دارالحکومت اور یہاں پہ فیڈرل جو پراپرٹی ہے وہ اس سے ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے, اور پھر جو شہری انتظامیہ ہے وہ علیحدہ سے شہر کا نظام سنبھالتی ہے, جس کے اندر وہ جو فیڈرل پراپرٹی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے, مطلب وائٹ ہاؤس بھی ہو گیا اور کیپٹل ہل ہو گیا یا اور بھی جتنی اس قسم کی بلڈنگز ہیں ان کے وہ فیڈرل کے انڈر ہے, اور باقی جو شہر ہے وہ شہری انتظامیہ کرتی ہے. تو دو کالز دی گئی تھی, ایک اسپیکر کی طرف سے نینسی پیلوسی کی طرف سے, اور دوسری شہر کے اندر شہری انتظامیہ جو میئر ہے باؤزر, انہوں نے کال کی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ہم یہ کرفیو لگائیں گے, کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ اس وقت تک شام کو 6 بجے تک خدشہ یہ تھا کہ بلڈنگ کو کلیئر کروانے میں مشکل ہو رہی تھی. اچھا, تو ان کو بلڈنگ سے باہر بھی دھکیلنے کے لیے اور پھر پراپرٹی سے باہر نکالنے کے لیے ضروری تھا. پلس انہی دونوں نے ہی یہ کہا کہ اب اس کو نیشنل گارڈ کو بھی بلایا جائے تاکہ وہ آ کے پولیس کی مدد کر سکے. اچھا واجد ایک بات اور بتائیں کہ اب جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے وائس پریزیڈنٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی نہیں یہ اب صحیح ہے, پروسیس سارا صحیح ہو گیا ہے اور جو بائیڈن از دا فیوچر پریزیڈنٹ, تو اب اس کے بعد مطلب what face ٹرمپ has for مطلب اس میں ریپبلکنز میں؟ دیکھیں ریپبلکنز کے اندر ڈویژن تو تھی, کچھ لوائلسٹ تھے صدر ٹرمپ کے اور کچھ پارٹی کے لوائلسٹ تھے. ان کی کوشش یہ ڈویژن ہمیں بہت صاف نظر آئی تھی, اور کل جب سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے اندر ہونا یہی تھا کہ الٹیمیٹلی جو نتائج آ چکے ہیں اس کے اوپر صرف انہوں نے مہر لگانی تھی کہ ہاں ہم ان سب کو قبول کر لیتے ہیں. تو وہ کل سے ہی کہہ رہے تھے, وی پی تو کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اوور ٹرن نہیں کر سکتا ہوں. تو اب جب یہ واقعہ ہوا, جب یہ دھاوا بولا گیا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر جو ان کے حامی تھے ان میں بھی شدید غم تھا, غصہ تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جان بوجھ کے اپنے حامیوں کو بھڑکایا ہے اور اس کے اوپر حملہ کروایا ہے. وہ جو تقدس کی میں بات کر رہا تھا وہ اس کے اندر تھا, اور اس کے بعد سے انہوں نے جو اعتراضات ان نتائج کے اوپر اٹھانے تھے وہ بھی انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اوکے, ایک چیز واجد کے جو حامی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اوکے واجد ایک چیز اور بتائیں کہ کیا یہ جو کل پروٹیسٹرز تھے, کین وی لیبل them as Republicans or they were بس only Trump's loyalists؟ میں فرینکلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کیونکہ اس کی ریلی کی کال بھی احتجاج کی کال بھی صدر ٹرمپ نے دی تھی, تو یہ تو ان کے لوائلسٹ ہیں, اور ان کو ریپبلکن کہنا یا ڈیموکریٹ کہنا وہ میں اس کو اتنا کیٹیگرائز نہیں کروں گا, لیکن احتجاج کرنا ان کا حق تھا, اس لیے وہ وہاں پر موجود بھی تھے. لیکن جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی. اس کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ یا لوائلسٹ کو نہیں دیکھا جائے گا, وہ اس کو ایک کرمنل ایکٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ فیڈرل پراپرٹی کو نہ صرف یہ کہ اٹیک کیا گیا بلکہ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ اس کو انویسٹیگیشن انہوں نے پہلے بھی کی تھی جب میشیگن ریاست میشیگن کے اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ بلڈنگ ہے تھی اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی گئی جب کووڈ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے تھے. چلا آ رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکے گی بیکاز ہی انسٹیگیٹڈ دیم. اس نے بہت بڑے دنوں سے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں یہاں سے نکال سکے گا اور مجھے بچانے کے لیے ایک جمع غفیر لوگوں کا آئے گا, تو مطلب ہی از مطلب ہی وڈ آلسو بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دس ہول ہولیگنزم. He is being responsible, اور کل رات سے ہی نہ صرف یہ کہ میڈیا بلکہ یہاں کے جتنے بھی انتظامیہ کے جو سابقہ بھی اور اب بھی موجودہ جو ہیں انہوں نے کل رات کو یہ کیا کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو بالکل کٹ آف کر کے وائس پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہ ان کو بریفنگ دیتے جا رہے تھے کل اس رات کے واقعے کے بعد, جو کہ آتا ہے انڈر 25th امینڈمنٹ. 25th امینڈمنٹ اگر آفیشلی اگر اس کو وہ کیا جاتا تو نہ صرف ان کو امپیچمنٹ تو کرنا ہوتی لیکن یہ کہ ان کو اسی طرح کٹ آف کر دیا جاتا. تو اس 25th امینڈمنٹ کو انووک کیے بغیر ہی انتظامیہ جتنی بھی انتظامیہ تھی, خاص طور پہ ڈی او ڈی, ڈپارٹمنٹ ڈیفینس وغیرہ اور بھی جتنے بھی ادارے تھے, وہ سب اب وائس پریزیڈنٹ کو رپورٹ کر رہے تھے اور ان سے بریفنگ دے رہے تھے. تو ورچولی تو ٹرمپ از ڈن ناؤ.
لیکن یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے فنڈ وغیرہ ریز کر سکیں، اس میں جتنا پیسہ ان لوگوں سے ملتا ہے اگلے الیکشن کے لیے اس کی تیاری وغیرہ کر سکتے، یہ اس کی وہ کوشش کر رہے تھے. چلیں ابھی کل سے بنی ہے. بالکل امیر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ، چاہتا ہوں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، اور پھر واجد سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب آنے والے دنوں میں کیا پروسیس ہوگا، کس طرح ہوگا، اور پھر وہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس بھی شاید کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے. امیر عباس، کیسا لگا مجھے کیوں نکالا کی آواز اب واشنگٹن ڈی سی سے بھی سنائی دی ہمیں؟ امیر عباس. بہت عجیب لگا. دیکھیں، امریکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک بھی ہے. امریکہ دنیا کی امامت کرتا ہے مورل ویلیوز کے اندر. امریکہ دنیا کی امامت کرتا ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر، خاص طور پر جو ووڈرو ولسن کا کانسیپٹ تھا لبرل ڈیموکریسی کا، ولسونین ڈیموکریسی بھی جس کو کہا جاتا ہے. دنیا میں اس وقت جو ورلڈ آرڈر چلتا ہے وہ امریکہ کا چلتا ہے، چاہے وہ کیپٹلزم اکانومی کا ورلڈ آرڈر ہے، چاہے وہ پالیٹکس میں ڈیموکریسی کا ورلڈ آرڈر ہے، اور پوری دنیا کو یہ درس دیتا ہے. اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہو، کسی اور ملک کی پارلیمنٹ پہ چڑھائی ہو، تو سب سے پہلے جس ملک کا بیان آتا ہے ضمیر صاحب وہ امریکہ ہوتا ہے. سب سے پہلے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کسی ملک کا بولتا ہے یا فارن آفس وہ امریکہ کا بولتا ہے کہ جی یہ دونوں فریقین جو ہیں وہ مل کے بیٹھ کے بات کریں اور صورتحال پہ قابو پایا جائے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ خود اس دور سے گزر آیا. میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ کوئی قوم جو ہے وہ کسی کمظرف آدمی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دے، یا جب بھی کوئی قوم کسی ایسے شخص کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دے جو مفاد پرست ہے، جو خود غرض ہے، جو لالچی ہے، تو وہ اس قوم کی صدیوں کی روایات کو تباہ کر دیتا ہے. وہ شخص اس قوم کی اقدار کو تباہ کر دیتا ہے. وہ شخص اس سماج، اس معاشرے کی جو فیبرکس ہوتی ہے وہ ان کو تباہ کر دیتا ہے. جو یہ 4 سال گزرے ڈونلڈ ٹرمپ کے، جس قسم کا اس کا باڈی جیسچر رہا، جو اس کی سٹیٹمنٹس رہی، جو اس کی اوفینسو لینگویج رہی، جس طرح اس نے ٹویٹر کے ذریعے سے دوسرے ملکوں پر چڑھائی کی، جس قسم کے وہ غیر ضروری بیانات دیتا رہا، پھر اس الیکشن کے بعد جس طرح اس نے اس الیکشن کو متنازع بنا دیا، تو یہ جو کچھ ہوا ہے کل یہ ہونا ہی تھا. یہ ویری انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ ہونا تھا. سونر اور لیٹر. امیر عباس ایک بات اور بتائیں کہ کیا پاکستان میں، خیر ہم نے نہیں سنا، سائبر کرائم ایک ایف آئی اے کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، کہ سٹنگ پریزیڈنٹ مطلب وہ بھی امریکہ کا، اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا جائے، فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے، مطلب ایک دم ابرپٹلی سو موٹو لیتا ہے ایک ان کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جی نہیں سوشل میڈیا پہ اب ٹرمپ نہیں ہوگا، سٹنگ پریزیڈنٹ ہے مائنڈ یو. تو یہ ایک مطلب نظر تو آتا ہے کہ پھر وہاں پہ رول آف لا تو ہے. جس طرح ابھی واجد علی سید بھی بتا رہے تھے کہ جب یہ سب شروع ہوا تو تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں جہاں پہ سینیٹی پریویل کر رہی تھی، اینڈ دیٹ واز دی آفس آف دی وائس پریزیڈنٹ، تو انہی کو بریفنگز دے رہے تھے اور انہی سے ڈائریکشنز لے رہے تھے. یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں، جہاں امریکہ کی اتنی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہیں امریکہ دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی علم بردار ہے، فریڈم آف سپیچ کا بھی علم بردار ہے. آج اس کے اپنے صدر کی فریڈم آف سپیچ چھین لی گئی. اس کا مطلب ہے کہ فریڈم آف سپیچ بھی سبجیکٹ ٹو سم لمیٹیشنز ہے نا. صحیح. وہ فریڈم آف سپیچ تو نہیں ہے دنیا میں رائج جس کا تقاضا پاکستان میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جو شترے بے مہار کی طرح ہے، جو بے لگام چھوڑ دیا جائے، جو آل فال بکنا ہے بکو، جو کہنا ہے کہو، جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے صدر کی زبان بندی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پتا ہے ٹویٹر ایڈمنسٹریشن کو کہ ٹرمپ جو ہے وہ وائلنس کو ایسکیلیٹ کرے گا، ٹرمپ ٹریگر کرے گا، ٹرمپ سمپتائز کرے گا، ٹرمپ کوئی نہ کوئی ایسی حماقت کر دے گا ٹویٹر کے اوپر. اور اس سے پہلے بھی ٹویٹر جو ہے وہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کو، اس کے ری ٹویٹس کے آپشن کو، اس کے لائک کے آپشن کو پہلے بھی سسپینڈ کر چکا ہے. ٹویٹر اکاؤنٹ بھی سسپینڈ کر چکا ہے پہلے بھی ٹویٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ اس سے آپ کسی بھی چیز کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسی حماقت کرے گا جس سے سچویشن جو ہے وہ مزید ایگریویٹ ہوگی. بالکل صحیح. یہ بالکل. مجھے امیر عباس کہا جا رہا ہے بریک کا، تو بھی آپ سے اور پھر واجد سے بھی پوچھیں گے کہ یہ واقعی مطلب فریڈم آف ایکسپریشن
وہ بھی دیٹ کمز ود سرٹن لمیٹیشنز، اور اس میں بھی دیکھنا چاہیے. اور پاکستان میں تو خیر آج ٹویٹر پہ بہت یوٹیوبرز کے حوالے سے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے حوالے سے بہت چیزیں چل رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. واجد علی سید واشنگٹن ڈی سی سے میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. واجد، کوئک کمنٹ، لاسٹ کمنٹ. ایک تو یہ کہ ابھی فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا، اور کوئی اسٹیٹ آف یونین ایڈریس بھی ہوتا ہے نئے پریزیڈنٹ کا، وہ کب ہوگا، اور اب یہ اوتھ ٹیکنگ، یہ پروسیس سارا کتنا ہوگا. اور دوسرا یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی امیر عباس نے بات کی ہے، تو یہ تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ، اور وہ بھی طاقتور ترین پریزیڈنٹ کا جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند اور فیس بک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا جاتا ہے. ہاں، میں دوسرے سوال سے پہلے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ، اور اس کے بعد پھر ہیٹ اسپیچ میں فرق کرنا بہت لازمی ہے. آپ کتنے بھی بہت طاقتور ہوں، اگر آپ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں اور اگر آپ وائلنس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ صدر بھی ہوں، تو یہاں پر اتنے ادارے مضبوط ہیں، جمہوریت کی روایت ایسی موجود ہے کہ اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا تھا. ان 4 سالوں کے دوران جب ٹرمپ نے کوئی اپنی جو حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو خود ان کی صفوں کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان کے جو ٹیم کا حصہ تھے، وہ باہر نکل کے انہوں نے اس کی مخالفت کی. ہم نے تو ایک دفعہ تو یہ بھی دیکھا تھا کہ جتنے بھی ادارے تھے، حکومتی ادارے، ان کے سربراہ وہ صرف ایکٹنگ کے طور پہ کام کر رہے تھے، کیونکہ جن لوگوں کو چنا گیا تھا انہوں نے اس کی مخالفت کی. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ 22 سیٹیں لینے والی جماعت کے جو ممبران ہیں، وہ دھرنے کے دوران سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی حدود میں کپڑے سکھاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو احتجاج حق تو ہے، لیکن جب مجرمانہ حرکتیں کی جائیں گی تو اس کی سزا قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا جب انویسٹیگیشن وغیرہ اسٹارٹ ہوگی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کیا، اور وہ دیکھیے گا کہ اب اس کو کس طرح فیڈرل پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا اس سے کیا سزا ہو. لا ول ٹیک اٹس کورس. لا ول ٹیک اٹس کورس. چاہے آپ سٹنگ پریزیڈنٹ ہوں، یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کوئی غیر قانونی حرکت کرتے ہیں تو اس کی آپ کو اس کے کوئی ریپرکشن نہ ہو. باقی جہاں تک دوسرا رہا، وہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب صرف 20 جنوری کو ٹیکنگ وغیرہ ہوگی، اس کے بعد پھر یہ آگے کام شروع ہو جائے گا. جو صدر ٹرمپ کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، اس میں میرا خیال ہے جو خود ان کو بھی خدشہ ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز فائل ہو چکے ہیں وہ فیڈرل کرائمز ہیں، اور پھر اسٹیٹ کی طرف سے کیسز فائل ہیں. جو فیڈرل میں ان کو پارڈن مل سکتا ہے، جس میں ہم نے نکسن کے دور میں بھی دیکھا تھا کہ ان کو پارڈن کر دیا گیا تھا، لیکن جو اسٹیٹ کے کرائمز ہیں اس کے اندر پارڈن نہیں ہوتا. اور نہ صرف یہ کہ صدر ٹرمپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی، جو ان کی بیٹی کا جو ہسبینڈ، جتنی بھی انہوں نے اپنی ٹیم اپنے ارد گرد بنائی تھی، ان سب کے خلاف کارروائی ہونے کا امکان موجود ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ واجد علی سید، آپ نے وقت دیا ہمیں. کیا لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے جوائن کر لیا. سر بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب، ایک تو اگر تھوڑا سا کمنٹ کر دیں، جو کہ ہم نے امریکہ میں دیکھا کل رات، بڑا ایک دلچسپ تھیٹر لگا رہا، اور اس کے بعد کرفیو لگ گیا، اور اب کرفیو بھی ختم ہو گیا، اور جو وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، جو بائیڈن از دا پریزیڈنٹ. آپ کو یہ ٹرانزیشن کیسی لگ رہی ہے؟ مطلب یہ اب پاکستان کے لیے ہاؤ ڈو یو سی، مطلب پاکستان کے لیے کیسا رہے گا؟ جو بائیڈن کا آنا کیسا رہے گا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ہمارے جو لیڈر ہیں جو باہر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، ان کے لیے بھی بڑی کوئی ڈفرینٹ صورتحال بن سکتی ہے، جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں عالمی برادری میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے. دیکھیے، ایک تو امریکہ یا جو اسٹیبلشڈ حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، وہاں پہ انڈیویجلز کے آنے سے پالیسیز چینج نہیں ہوتی، نوانسز ضرور چینج ہوتے ہیں اس میں. صحیح. جہاں تک جو بائیڈن کا تعلق ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ، اور اس دوران جو کچھ بھی ہوا مسلمان ملکوں پر، خاص طور پہ افغانستان میں، اور پھر جس طریقے سے بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھائی گئی، وہ ہم سے چھپا نہیں ہے کوئی چیز بھی. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو بائیڈن آنے سے کیا ہوگا. جو بائیڈن آنے سے جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے، وہاں پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. پاکستان کے لیے اگر کچھ ہوگا تو پاکستان بھی پریشر بڑھے گا اس پہ.
وہ اس لیے بڑھے گا کہ ان دی پروسیس آپ دیکھیے کہ انڈیا نے اسٹارٹنگ ود لیموا جو 2016 میں سائن کیا اوباما صاحب نے، جو لیٹسٹ ابھی سائن کیا تھا، اس میں سے 4 یا 5 جو یہ مین معاہدے ہیں جو امریکہ کرتا ہے جن لوگوں کے ساتھ تقریباً اسٹریٹجک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے، وہ بیگا کا لاسٹ معاہدہ وہ ریپبلکن نے کیا ہے. تو جہاں تک ان کی نیشنل پالیسی کا تعلق ہے اس میں فرق نہیں پڑا، ان سے ضرور بدلیں گے. تو پاکستان ہیز ٹو فیس، اور یہ پاکستان کے لیے مشکل بنے گی. صحیح. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ پاکستان، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان امریکہ سے دشمنی مول لے نہیں سکتا، سپر پاور ہے، کتنی بھی کمزور پڑتی جائے گی جب تک اس کے پاس یہ سب کچھ ریچ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، وہ کہیں نہ کسی طریقے سے ریلیونٹ رہے گا. اور پھر ہمارا ہمسایہ بھی ہے وہ، اور ہمسایہ اس طریقے سے ہے کہ تو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کی پریزنس انڈین اوشن میں موجود ہے، پھر بھارت کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں جس طریقے سے بڑھے ہیں ان کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا. تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو باقی دو ہمسائے جنرل صاحب، چائنا اور ایران، مطلب وہ تو اس کے اینٹائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ہمارے نیبرز ہیں، اور پھر سی پیک جس کی مخالفت مطلب تقریباً وہ کھلے عام کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں امریکہ. جی دیکھیے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوئی ہیں. ان کا چین کا اس خطے میں زور و شور سے آ جانا، پاکستان میں سی پیک میں، اور خاص طور پہ جو گوادر کی بندرگاہ ہے بحر ہند کے کنارے، پھر جو ایران کے ساتھ جو ان کے معاہدات ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایران کو تسلیاں دی ہیں، اور جو پچھلے دنوں ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ساری جو سینکشنز تھی ایران چین نے توڑ دی تھی، ان سے تیل لے رہا تھا ان سے چین سے. بالکل صحیح. تو ایران ایک چیز کو، ایران کو یہ بھی ایک توقع ہے کہ شاید وہ جو ایک نیوکلیر کا مسئلہ بنا ہوا تھا، نیوکلیر معاہدات کا، جو بائیڈن شاید اس میں واپس آ جائیں. اور ایران پہ پریشر، لیکن ایران پہ پریشر رہے گا کیونکہ ایران کا مسئلہ کچھ اور ہے، اسرائیل والا، اور اسرائیل والا مسئلہ ہے. صحیح. اور ایران کا مسئلہ ہے جو ہمارے عرب دوستوں کے ساتھ جو مسائل بنے ہوئے ہیں. تو یہ نہ ایران سمجھنے کو تیار ہے، نہ ہمارے عرب دوست اس بات کو سمجھنے کو تیار ہیں کہ آپس کی یہ چپرکش ہے ان کی، جو بھی اس کے ریزن رہے ہوں گے، اور پیریڈ آف ٹائم وہ جو ایک بہت بڑا جن منہ کھولے ہوئے آ رہا ہے، وہ سب کھا جائے گا ان سب کو، باری باری ان سب کو کھا جائے گا. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. امیر عباس، اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا کوئٹہ کی طرف چلیں، جہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے آج کیا گفتگو کی وہ ذرا پہلے سن لیں، پھر اس پر مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے. جی امیر عباس، یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ بنتا جا رہا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ایکشن لیتا ہے کرک میں ایک جو ہندو سمادھی کے اوپر، اور پاکستان کا بڑا نام ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم نہیں جا رہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ یہ مریم نواز صاحبہ نے بڑی مطلب بولا کہ بے حس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج بڑے ادب سے عمران خان صاحب کہا انہوں نے. ضمیر صاحب، وہ ساحر لدھیانوی نے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی، جس کا دوسرا یا تیسرا شعر ہے کہ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک کے مرے. آج 60-70 سال کے بعد آپ کے ملک میں آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ. ابھی اسلام آباد میں اسامہ ندیم ستی، اس معصوم 21-22 سالہ نوجوان کے اوپر ہم سوال کر رہے تھے اس بے حس ریاست سے کہ اس کے 3 دن کے بعد یہ اتنا بڑا ایک اور انسانی المیہ کوئٹہ میں جنم لیتا ہے. اور یہ جو ہزارہ برادری ہم جانتے ہیں کہ ان کی یہ قتل نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے. ضمیر صاحب، یہ جینوسائیڈ ہے اور یہ کئی سالوں سے جاری ہے. لیکن ریاست سپائن لیس ہو چکی ہے، بے حس ہو چکی ہے، بالکل بے شرم ہو چکی ہے، ٹھیٹ ہو چکی ہے. اور تف ہے ایسے نظام کے اوپر کہ جو چند بچ جانے والے لوگوں کو بھی محفوظ نہیں کر سکتا، اور ہر دفعہ ان لوگوں کو اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے شدید ٹھنڈ میں مائنس ٹیمپریچر کے اندر، جمتی ہوئی سردی کے اندر انہیں لاشیں رکھ کے اور انصاف مانگنا پڑتا ہے. اور ہر دفعہ انہیں ہر دور کے وزیر اعظم سے کہنا پڑتا ہے کہ بابا آؤ. بالکل. جو مطالبات امیر عباس ان کے ہم نے دیکھے تھے کل، اس میں سے کم از کم 2 تو ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مان لیے. ڈی پی او اور ڈی سی جو اس کنسرن ایریے کے تھے مچ کے، وہاں ان کو جو ہے ہٹا دیا گیا ہے.
ابھی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، مزید اس پر بات کریں گے، اسی صورتحال کا بھی ذرا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پی ڈی ایم کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. سردی بھی زیادہ ہے اور 31 جنوری کے بعد ان کے ارادے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر وہ گامزن رہیں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. جنرل صاحب، ٹارگٹ سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ ہو تو بلوچستان، لا انفورسنگ ایجنسیز پہ حملہ ہو تو بلوچستان، ایک تو یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ جو صورتحال ہے، بلاول کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان پر کام بالکل روک دیا ہے اور اس وجہ سے یہ دوبارہ جو ہے ٹیررسٹ جو ہے سر اٹھانا شروع کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب دوبارہ کہیں پہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں ٹیررسٹ پاکستان کے خلاف، اور انٹرنیشنل فورسز خاص طور پہ سی پیک کی وجہ سے اس ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی، وہ جو پاکستان نے اتنی ایفرٹ کر کے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس میں یہ کچھ سلیپر سیلز تو ان کے موجود تھے یہاں پہ، اور وہ جو ٹارگٹ جنہوں نے کرنا ہے وہ لوگ تو ایکٹیو تھے اس سلسلے میں، انہوں نے دوبارہ اپنی جگہ بنا لی ہے. اور یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصوں سے دیکھیے کچھ سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، کافی ہماری شہادتیں وہاں ہوئی ہیں، پھر یہ جو ہمارے ہزارہ بچے تھے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. تو یہ کوئی اچانک چیز نہیں ہوئی ہے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نہ کام ہوا ہے. دیکھیں اگر 11 ان کو بچوں کو اغوا کیا گیا، ان کو پھر بری طریقے سے باندھ کے جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، تو یہ کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہے نہیں ہے، اس کی ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہیں. ایک تو آپ دیکھیں ایز اے اسٹیٹ آپ کو کیا اس کی دنیا باہر بیٹھی ہوئی پاکستان اسٹیٹ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، صحیح، اور پاکستان کے اندر جو فونٹ لائنز ہیں وہ یہ کیسے اس کو ابھار کے سامنے لے کے آئی ہے. اور یہ جو میرے بھائی ہیں اہل تشیع، ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ ہماری سوسائٹی کو دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو اہل تشیع ہیں یہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، سب کچھ ہماری رشتہ داری ہیں سب آپس میں، وہ محفوظ نہیں ہے یہاں پر. اور ان دی لارجر کانٹیکسٹ جو ہمارا اسٹیٹ اپریٹس ہے سیکورٹی کا، وہ فیل ہو چکا ہوا ہے. اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھتے ہیں تو جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، وہ اس طریقے سے جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسز ہیں وہ بڑی نیچ جگ قسم کی ہیں، کوئی ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کے تحت موو نہیں ہو رہے سارے. اس سارے کا جو آپ کو تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید ہم یا تو اوور آڈ ہیں اس چیز سے، یا یہ ہے کہ ہم اس سے ڈیل کرنے میں کچھ ایسے ان کے لیے مسائل ہیں جو آگے نہیں جا سکتے. اور فائنلی جی میں جو آپ سے ضمیر بات کروں گا، ان چیزوں کا آپ دفاعی طور پر جب تک آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ ٹوٹلی دفاعی ہوگی، ان چیزوں سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم پاکستان کے اندر تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ کر بھی رہے ہیں، فیلرز ہیں کہیں نہ کہیں، انٹیلیجنس فیلرز ہیں، کہیں سیکورٹی فورسز میں، کہیں حکومتوں کے اپنے فیلرز ہیں، لیکن ہم سب کچھ اپنے آپ کو کوکون کر کے ضمیر اندر ہی کر رہے ہیں کام. صحیح، یہ کبھی ایسی کامیابی اس میں ہوتے نہیں ہے کبھی اس سے. بالکل صحیح. امیر عباس، کوئکلی نیشنل ایکشن پلان کیا ہم بھول گئے ہیں کہ کوئی تھا بھی ایسا نیشنل ایکشن پلان؟ اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ اے پی ایس کے بعد بنایا تھا، اے پی ایس کے واقعے کے بعد، سانے کے بعد. جی بالکل ایسے ہی 2014 دسمبر کی بات ہے، اور اب اس کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال پچھلے 2.5 سالوں میں یا 3 سالوں میں ضمیر صاحب ہم نے کبھی یہ نیشنل ایکشن پلان کا کوئی لفظ بھی دوبارہ سنا ہو، یا اس کو آج کے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوئی بات ہو. ظاہری بات ہے 6 سال پہلے اس کو کنسیو کیا گیا تھا، تو اب اس میں مزید جدت آ چکی ہے دہشت گردی کے اندر، اس کے طریقہ کار کے اندر، دہشت گردوں کے معاملات کے اندر، انڈیا اور افغانستان کے معاملات میں. تو اس کے اندر اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوا. وہ جو آپریشن رد الفساد شروع ہوا تھا، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہوئے تھے آئی بی اوز، ان کی تفصیلات آیا کرتی تھی، وہ تفصیلات بھی کچھ عرصے سے نہیں سامنے آ پا رہی کہ اب کون سے نئے ایسے ہائیڈ آؤٹس جو ہے ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا گیا ہے، کون سے نئے کوئی ایسے دہشت گرد جو ہیں پکڑے گئے ہیں، وہ تفصیلات بھی سامنے نہیں آ پا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے شاید زیادہ پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. حکومت جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہے، اپوزیشن جو ہے وہ کرسی چھیننے کے چکر میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس گندی ڈرٹی گیم کے اندر جو ہے وہ رنگیت دیا گیا ہے. تو جنہوں نے کرنا تھا، جنہوں نے کروانا تھا، جنہوں نے تجاویز دینی تھی، جو واش ڈاگ جنہوں نے بننا تھا، میڈیا کا کام ہے واش ڈاگ کا، میڈیا بھی اسی ڈرٹی گیم کا اندر جو ہے وہ انوالو ہو چکا ہوا ہے. تو یہ بالکل نیشنل ایکشن پلان نام کی کوئی چیز
میرا نہیں خیال اس وقت کوئی وجود رکھتی ہے. پرائم منسٹر جو ہے ان کا فوکس ٹیررزم یا اس قسم کے معاملات کو روکنے کے حوالے سے بھی ہمیں کم نظر آ رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا پہلے. لیکن آج کم از کم ایک ڈیمانڈ تو جو ہے وہ یقیناً پرائم منسٹر نے ہی میسج کیا ہوگا چیف منسٹر بلوچستان کو کہ ڈی پی او اور ڈی سی او ہٹا دیا جائے یا تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ 1000 کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی. بہت بہت شکریہ امیر عباس اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.